اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم ظاہر پرستی سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات بڑی آسان ہے، ہر بات آسان ہے۔ حق کا اتباع بہت زیادہ آسان ہے، اور یہ سارے جو کام ہیں یہ بہت زیادہ آسان اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تمام مخلوقات آپ دیکھیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ آم کی گٹھلی کو ایک بڑا تناور درخت بننے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اگر اس کو مناسب موسم اور مناسب مٹی مل جائے۔ آم کی گٹھلی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ پھینکتے رہتے ہیں، لیکن اس میں یہ صلاحیت موجود ہے، اس کو بڑا آسان ہے۔ شاخیں کتنی ہوں گی، آم کیسا ہوگا، ذائقہ کیسا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، کتنے آم لگیں گے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آم کی اس گٹھلی کے لیے وہ کرتا ہے، کیوں؟ اس کی فطرت میں ہے یہ بات۔ ہر چیز دیکھ لیں آپ، گلاب کا آپ قلم لگا دیں، اس میں گلاب کا پودا اگنے، اس میں کیا مشکل ہوگی اسے؟ تو اسلام ہماری فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ دوسرے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ فرشتوں کی جو بات کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو، جب میں یہ آدم کو پیدا کر رہا تھا تو ان کو میں نے یہ کہا کہ اذا سویت، ایک تو اس کا مقام بتا دیا کہ اس کا مقام جو ہے یہ خلیفۃ اللہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب پیدا کروں۔ وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ احساس ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو یہ کہا کہ دیکھو، جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر دوں، وہ ظاہر ہے وہ مٹی جبرائیل علیہ السلام نے مختلف جگہ سے لی اور انسان بن گیا، تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کا ظاہر قالب اور اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ایک خاص چیز ہے، روح انسانی جو ہے ایک خاص چیز ہے، اور یہ ایک راز ہے۔ راز اس لیے ہے کہ باطن کا ہر چیز راز ہے ہمارے لیے، جس چیز کا تعلق باطن سے ہے وہ ایک راز ہے۔ فرشتے بیٹھے ہیں میرے دو کندھوں پہ، نا یقین نہیں ہے کسی کا، نہ کوئی دیکھ پا رہا ہے۔ جس چیز کا بھی تعلق باطن سے ہو گیا، یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، وہی حقیقت ہے۔ اصل حقیقت باطن کی ہے، ظاہر کی نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اصل حقیقت آج بھی باطن کی ہے، ظاہر کی نہیں ہے۔ تو وہ روح ربانی اسے ہم کہتے ہیں، اللہ کی پھونکی ہوئی روح۔ اب وہ کتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا اسے، مسجود ملائکہ ہے نا، اتنی قیمتی ہے۔ تو ایک بات یہ، میں یقین کی بات کر رہا تھا کہ آپ ظاہر پرستی سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو آپ یقین کی منزلیں طے کریں، پہلی قدم آپ رکھیں اس پہ کہ آپ یقین کر لیں غیب پر، جو بتایا جا رہا ہے اس پر یقین کر لیں۔ اب اس میں جو دوسری بات ہے وہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات نفسانی سے جان چھڑائیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی کامیابی اس میں رکھی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے سامنے سرنگوں ہو جائے، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لے۔ یہ دین کا آپ دیکھ لیں خلاصہ ہے، یہ تمام کامیابیوں کا پیش خیمہ کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لیں۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی ہے، قرآن ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عملی نمونہ ہمیں دیا ہے، اسوہ حسنہ کے الفاظ ہیں کہ تم نے ان کی نقل کر لو، تم پیغمبر کی نقل کر لو، تو اس میں تمہارا کامیابی ہے، معراج ہے۔ تو اب یعنی یہ دیکھیں، راستے ہیں، ظاہر پرستی سے نکلنے کے راستے ہیں۔ ایک تو ایمان بالغیب ہے،
پھر آپ نے اپنی خواہش کو خیر آباد کہہ دینا ہے۔ یہ خواہشیں جو ہمیں دی گئی ہے، یہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے کہ اللہ کی مرضی سے۔ تمام دین کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور دین کے کچھ کام کر رہے ہیں، ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اسلام نام ہے ٹوٹلی سرنڈر کا۔ اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اسلم وجہہ للہ، اور یہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، بس اس شخص کے لیے اجر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن کی لفظی ترجمہ ہے، فلہ اجرہ، اس کے لیے اجر ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ خواہشات نفسانی کے پیروکار کے لیے تو جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، خواہ وہ کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے۔ جو خواہشات نفسانی کا پیروکار ہے، اس کا خدا، اس کا معبود اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خواہشات نفس کا بندہ ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری تمام زندگی جو ہے، مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی خبر ملتی ہے ہماری نفس کی خواہشات کے خلاف ہے، وہ ہم نہیں مانتے۔ رسول کا کوئی عمل ملتا ہے ہماری مرضی کے خلاف ہے، وہ میں نہیں مانتا۔ شیخ آپ کو کوئی ہدایت دیتا ہے آپ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے، مجھے اس سے کیا، بس ہم نے تو بیعت کر لی۔ تو یہ ایک رویہ ہے ہمارا، ایک رویہ ہے، اور وہ خواہشات نفسانی۔ تو بہرحال میں جو آج کا موضوع ہے کہ ظاہر پرستی سے کیسے نکل سکتے ہیں، تو دیکھیں یہ اس کی سیڑھیاں ہیں درجہ بدرجہ۔ یقین کی منزلیں آپ ایسے طے کریں گے، یقین خود کر لیں، اور پھر یقین کی مزید تلاش کے لیے آپ نے قرآن، پیغمبر اور موجودہ وقت میں صاحب کتاب سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، صاحب کتاب سے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں صاحب کتاب کو نکال دیں تو باقی تو پھر کتاب رہ جاتی ہے، سنت بھی کتاب میں ہے۔ آپ کا اللہ سے رابطہ کیسے جڑے گا؟ آپ اللہ کی رحمت کے دائرے میں کیسے آئیں گے جب آپ ایک انسان کو رہنما نہیں بناتے، اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو آپ بغیر عملی رہنمائی کے، ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن اگر یہاں پہ ایک صاحب یقین شخص سے آپ نے ملنا ہوگا، ایک ایسا شخص جو آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہو۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ باپ بیٹے کو کہتا ہے تم نہیں سمجھتے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ جو الگ بات ہے، لیکن یہاں آپ نے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈنا ہے جو آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہو۔ تو یعنی مطلب وہ معلومات ہوں اسے، اس کے سامنے جو ہے ظاہر کا پردہ نہ ہو۔ یہ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تو ظاہر پرستی سے نکل رہے ہیں۔ جو ظاہر پرستی سے نکل گیا ہو، جو اللہ کا بندہ ہو، جو نفس پرست نہ ہو، تو اس سے آپ نے ملنا ہے اور اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے اور اس سے یقین کی باقی باتیں سیکھنی ہیں۔ تو یہ بہت آسان ہے، طریقہ کار ہے کہ یہاں آج آپ کے لیے ضروری ہے پہلے تو آپ یقین کر لیں، اپنے اوپر یقین کر لیں۔ ہمارا تو اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے، آج کسی کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اپنی حقیقت سے ہم ناآشنا ہیں، بے خبر ہے اور رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے۔ بس ایک دنیا اپنے اپنی سجائی ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میرا بینک بیلنس، اور بات ختم، یہ میرا کاروبار، بس سب کچھ ہو رہا ہے، اور کوئی فکر ہی نہیں ہے اسے۔ عام طور پہ یہ ہے، بس ملازمت ہے، دکانداری ہے، کارخانہ ہے، چل رہا ہے، بچے ہیں، خوش ہیں، شاپنگیں ہو رہی ہیں، کھاوے کھائے جا رہے ہیں، لباس پہنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تو کوئی
ہماری نظر میں کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے علاوہ، ظاہر کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم